الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين والمرسلين. حمد و صلاۃ کے بعد معزز مکرم مہمانان گرامی، سامعین محترم اور پیاروائی QTV کے ذریعے دنیا بھر میں سننے والے تمام ہی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العالمین کا ہم سب پر انتہائی فضل و کرم کہ اس پروردگار نے آج ایک مرتبہ پھر ہمیں اپنی زندگی میں یہ مبارک لمحات اور یہ مبارک رات دیکھنا نصیب فرمائی. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ہمارے محترم و مکرم سہیل شم صاحب کو، ان کے اہل خانہ کو، کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدتیں پیش کرنے کے لیے یہ خوبصورت محفل کا اہتمام کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ARY QTV کے تمام ہی منتظمین، بالخصوص الحاج عامر فیاضی بھائی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جن کی کوششوں سے ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ محفل پوری دنیا تک پیغام کی شکل میں پہنچ رہی ہے. اللہ رب کریم ہم سب کی حاضری کو، منتظمین کے انتظام کو، پڑھنے والوں کے پڑھنے کو، سننے والوں کے سننے کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین محترم، یقیناً موقع آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا ہے، مہینہ ربیع الاول کا ہے، کہ جس کا معنی ہی عربی زبان میں موسم بہار ہے. ربیع عربی میں موسم بہار کو کہتے ہیں کہ جس موسم کے آنے سے ہر طرف کلیاں کھل جاتی ہیں، پھول کھل اٹھتے ہیں، باغات اور چمن لہلہانے لگ جاتے ہیں. گویا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو ربیع الاول کے مہینے میں بھیج کر گویا کہ یہ اشارہ فرمایا کہ یہ وہ نبی رحمت تشریف لا رہے ہیں کہ جن کے آنے سے دنیا کے اندر ایمان اور عرفان کے چمن مسکرانے لگیں گے. اور اللہ رب العالمین لوگوں کے لیے وہ رحمتیں اور وہ برکتیں نازل فرمائے گا کہ جو لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے گھروں میں اور لوگوں کی عقیدتوں کے اندر ایک موسم بہار کی کیفیت پیدا فرما دے گا. خدا کا کریم بھی موسم بہار کی مانند ہیں، ان کا آنا بھی ربیع الاول میں ہے، اور جس موسم میں وہ آئے وہ موسم بھی موسم بہار تھا. اس لیے عربی شاعر نے کہا ربیع فی ربیع فی ربیع،
کہ وہ آنے والا بھی ربیع یعنی مثل بہار، پھر جس موسم میں آئے وہ بھی موسم بہار، اور جس مہینے میں آئے وہ بھی ربیع الاول یعنی پہلی بہار. ربیع فی ربیع فی ربیع فذاک نور فوق نور فوق نوری، یعنی یہ نور پر نور اور نور پر نور اللہ نے عطا فرما دیا. یہ وہ آقا کریم ہے. سید اعلیٰ حضرت نے اس کو ایک اور انداز دیا، اور اللہ رب العالمین نے کیا خوبصورت، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں تخیل عطا کیا. فرماتے ہیں کہ وہ سوئے لالہزار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. یعنی کہ اور شاعروں نے تو حضور علیہ السلام کو مثل بہار کہا کہ وہ بہار موسم بہار کی طرح ہیں، لیکن سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دنیا کے دن، دنیا کے حالات بدل گئے. تو خود موسم بہار کا بھی معاملہ یہی ہے کہ جب یہ موسم بہار آتا ہے تو خزاں کے دن پھر جاتے ہیں، خزاں کے دن بدل جاتے ہیں. لیکن خود موسم بہار کو بھی ضرورت تھی کہ کوئی آئے اور اس کے بھی دن پلٹ دے. تو جب خود موسم بہار آیا خزاں کے دن پلٹ گئے، اور جب آقا تشریف لائے تو موسم بہار کے بھی دن پلٹ گئے. تو فرماتے ہیں کہ تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، یعنی جب حضور آئے تو موسم بہار کے بھی دن پلٹ گئے. اللہ رب العالمین نے انہیں ایسا جناب وجود مسعود کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، ایسا بابرکت انہیں وجود اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، جن کے آنے پر سیدہ آمنہ حضور کی والدہ ماجدہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تولد کیا، جنا ہے اور حضور دنیا میں تشریف لائے، تو فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ مجھ پر ملک شام کے محلات اللہ نے روشن فرمائے، اور مجھ سے ایک ایسا نور جدا ہوا، ایک ایسا نور مجھ سے الگ ہوا ہے کہ جس کی روشنی میں میں نے شام کے محلات دیکھے. یہ گویا کہ حضور علیہ السلام کی سلطنت اور وہاں تک امت کے پہنچنے کی طرف اشارہ تھا. جیسا کہ پچھلی کتابوں میں بھی یہ اشارہ موجود ہے کہ وہ نبی آنے والے ہیں مولدہ بمکہ تھا، کہ جن کی ولادت مکے میں ہوگی، ومہاجرہ بطیبہ، اور جن کی ہجرت طیبہ کی طرف ہوگی، وملکہ بالشام، اور جن کی سلطنت ملک شام تک جائے گی. یہ حضور علیہ السلام کے لیے پہلے سے پچھلی کتابوں میں بتا دیا گیا. چنانچہ ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی، ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف فرمائی، اور سلطنت ملک شام کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے عطا فرمائی، جس کو احادیث میں حضور کی سلطنت قرار دیا گیا. اسی لیے نواسۂ رسول امام حسن نے وہ سلطنت امیر معاویہ کو عطا فرمائی، تاکہ وہ بات پوری ہو جائے کہ وہ ملکہ بالشام، یہ وہ نبی آنے والے ہیں کہ جن کی سلطنت ملک شام میں قائم ہوگی. تو وہ سلطنت وہاں جو ملک شام میں قائم ہوئی، جو حضرت امیر معاویہ سے اور ان کے نام سے بیان کی جاتی ہے، وہ دراصل محمد الرسول اللہ کی سلطنت ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی سلطنت ہے. اور نواسۂ رسول نے اس بات کو پورا کر کے دکھا دی. یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ عظمتیں ہیں، وہ شان ہیں، وہ برکتیں ہیں کہ جب وہ آئے، بلکہ آئے بھی نہ تھے، اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے آپ کے ذکر کو بلند فرما دی. علماء نے لکھا کہ اوروں کا ذکر تو آنے کے بعد ہوتا ہے، کوئی آتا ہے پھر اس کے بعد جا کر اس کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام یہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے اللہ نے ان کا ذکر عام فرما دی. ان کے آنے سے پہلے لوگوں کی زبانوں پر، نبیوں کی زبانوں پر، اور ان کے نبیوں کے ذریعے ان کی امتوں کی زبانوں پر اللہ نے ان کا ذکر جاری و ساری فرما دی. تو جن کے آنے سے پہلے اتنا ذکر ہو، سوچئے کہ آنے کے بعد کتنا چرچا اللہ رب العالمین فرمائے گا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جتنا زمانہ گزرتا جا رہا ہے، جتنا زمانہ بیتتا جا رہا ہے، اتنا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہوتا جا رہا ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے وعدہ فرما دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی خاطر بلند کر دیا. یہ ذکر کی بلندی خود حضور کی خاطر کی گئی، ان کی رضا کے لیے کی گئی ہے. اسی لیے تو علماء نے فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم. ساری کائنات اللہ کی رضا چاہتی، ساری کائنات اللہ کی رضا چاہتی، اور خود رب العالمین اپنے پیارے محبوب کی رضا چاہتا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، دونوں عالم، دونوں جہان، سارے لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ، آپ
ثواب کی خاطر اللہ نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ یہ جو رضا چاہنے کی بات ہے، اس میں معاذ اللہ کوئی محتاجی کی بات نہیں کہ اللہ کو نبی کی رضا کی ضرورت ہے، اللہ کو نبی کی رضا چاہنے کی کوئی ضرورت ہے، کوئی محتاجی ہے، نہیں، اللہ بے نیاز ہے، اسے کوئی محتاجی نہیں۔ وہ اپنے نبی کی جو رضا چاہتا ہے یہ محبت کی وجہ سے، یہ سارا کچھ محبت میں ہے، ورنہ معاذ اللہ اسے کوئی احتیاج نہیں، کوئی محتاجی نہیں۔ بعض لوگ اس کو دوسرا رخ دیتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ نے اپنے نبی کی رضا چاہی، اللہ نے اپنے نبی کی رضا کے لیے ایسا کیا، تو اس سے محتاجی لازم آئے گی، اللہ معاذ اللہ محتاج ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ محتاجی کی وجہ سے نہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے کوئی استاد اپنے شاگرد کی رضا کے لیے کوئی کام کرے، کوئی معاملہ کرے۔ ماں باپ اپنی اولاد کی خاطر بہت کچھ کرتے ہیں، یہ کوئی محتاجی کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ شفقتیں ہیں، یہ محبتیں ہیں، یہ پیار ہے۔ اللہ رب العالمین کو بلا مثال اپنے حبیب سے اتنا پیار ہے کہ ہم اور آپ اس کو اپنے لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتے۔ بس ہمیں تو جو قرآن نے جس طرح سمجھا دیا ہم اس کو پڑھ کر بس ایک اندازہ لگا لیتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اللہ کو اپنے حبیب سے کتنا پیار ہے، تاکہ ہم ایک اندازہ کر سکیں کہ اللہ رب العالمین کتنی محبت فرماتا ہے، اور ہم اور آپ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، ہماری آپ کی محبتیں کچھ بھی نہیں، جتنی محبت اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب سے فرمائی ہے۔ کیا فرمایا؟ قرآن فرماتا ہے الذی یراک حین تقوم، 19واں پارہ سورہ شعراء، کہ وہ پروردگار اے محبوب جب آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں وہ رب آپ کو دیکھتا ہے۔ یہ دیکھیے انداز بیان، دیکھیے قرآن کے اندر، یعنی ساری دنیا اس بات کی پابند ہے کہ جب وہ عبادت کرے تو رب کو دیکھے۔ حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا ان تعبد اللہ، تم عبادت اس طرح کرو کانک تراہ، کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے۔ عبادت میں ہم پابند ہیں کہ ہم پوری کوشش کریں کہ ہم اللہ کو دیکھیں، لیکن جب ہم نے اللہ کی طرف دیکھا تو خود رب کس کو دیکھ رہا ہے؟ ہم تو دیکھنے لگے رب کی طرف، اور رب خود مصطفیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے رجوع کیا، ہم نے توجہ کی رب کائنات کی طرف، اور رب کائنات خود توجہ فرما رہا ہے مصطفیٰ کریم کی طرف، خود وہ انہیں دیکھ رہا ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں اللہ کی طرف۔ حدیث یہی ہے ان تعبد اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو کانک تراہ، کہ گویا کہ تم عبادت کے دوران اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اور رب کس کو دیکھ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے الذی یراک حین تقوم، پیارے مصطفیٰ جب آپ قیام فرماتے ہیں وہ رب آپ کو دیکھتا ہے، وتقلبک فی الساجدین، اور جب آپ سجدوں میں آتے جاتے ہیں، یا ساجدین کا مطلب صحابہ کرام ہیں، ان کے درمیان آپ تشریف لاتے ہیں تو وہ رب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔